خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا انہی ناموں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکار۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اسماء حسنہ، یہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں تو آپ دیکھتے ہوں گے آیات کے اخیر میں غفور الرحیم، حلیم، رب، کریم، اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ ان صفاتی ناموں کے حوالے سے انہی کا تذکرہ کر کے یا انہی کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو روزی کی کمی کا مسئلہ ہے تو آپ اس طرح سے دعا کریں کہ یا رزاق، اے روزی دینے والے، تو ہمیں بھی روزی عطا فرما۔ آپ گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ یا غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے دعا کرنے کا۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی ایک کتاب میں صوفیہ کے ایک طرز عمل پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ کی جو ضربیں لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اس ہاتھ پہ دائنے ہاتھ پر اللہ اور اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اس قسم کی، پھر اس کے بعد دل پہ چوٹ پہنچانا اور ضرب لگانا، یہ خاص صوفیہ کا مشغلہ ہے جسے وہ خاص وظیفہ قرار دیتے ہیں، اور تصوف کے مختلف سلسلوں میں اس کا رواج ہے۔ اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ صرف اللہ کے نام سے وظیفہ پڑھنا، اللہ کہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ کسی صحابی نے اس قسم کا وظیفہ کبھی نہیں کیا۔ تو وظائف جو ہیں، اوراد و وظائف، دعا یا تسبیحات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو غفلت میں نہیں رکھا ہے، اور نہ اس سلسلے میں امت کو آزاد چھوڑا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی تسبیحات اور مختلف قسم کے وظائف اور اوراد اور دعائیں آپ نے تعلیم فرمائی۔ بار بار آپ حضرات کی توجہ جو اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے آپ حضرات کو کہ حدیث کی کتابیں ہمیں براہ راست پڑھنی چاہیے۔ حدیث کی ہر کتاب میں دعا کا باقاعدہ چیپٹر موجود، صبح کون سی دعا مانگی جائے، شام کو کون سی دعا مانگی جائے، کھانے سے پہلے کیا پڑھا جائے، کھانے کے بعد کیا پڑھا جائے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا پڑھا جائے، وہاں سے نکلنے کے بعد کیا پڑھا جائے، رات کو بستر پہ آدمی جائے تو وہاں کیا کیا پڑھے، رات میں کوئی برا خواب دیکھے تو وہ کیا پڑھے، نظر بد کا اگر اندیشہ ہو کسی بچے پر تو کیا دعا پڑھی جائے، آدمی بیمار ہو تو کیا پڑھے، کسی پریشانی میں گرا ہوا ہو تو کیا پڑھے۔ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے دین کے سلسلے میں ہم لوگ غیر محتاط ہو گئے اور ہر اڑائی ہوئی چیز اور چلتی ہوئی چیز کو ہم نے اپنے دین کی اساس اور بنیاد قرار دے دیا، تب سے ہم لوگوں نے صحیح چیزوں کا تلاش کرنا اور صحیح چیزوں کو منتخب کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ اور اسی کی وجہ ہے یہ کتاب جو پاکستانی منصورہ کے نام سے آج ہر گھر کے اندر موجود ہے، حالانکہ اس میں 5 صورتیں نہیں 43 صورتیں
43. تو اس کا 5 سورہ نام کیوں رکھا گیا؟ آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ 5 سورت سے ابتدا ہو کر کے یہ 43 صورتیں اس کی بن گئیں، اور قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ ساتھ بعض صحیح احادیث اور بعض صحیح دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بہت ساری خرافات اور شرک کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کرنے کی جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ عورتوں میں اس کے زیادہ رواج پانے کی خاص وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب کے اخیر میں 4-5 نظمیں لکھی گئیں۔ بعض نظمیں فارسی میں ہیں اور بعض نظمیں اردو میں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین فارسی اشعار تو سمجھتی نہیں ہیں، اردو اشعار وہ سمجھتی ہیں اور اردو کو پڑھتی ہیں۔ باقاعدہ جو عورتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات کے اختتام پر یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور 2-3 لڑکیوں کے ذریعے یا 2-3 خواتین کے ذریعے سے کھڑے ہو کر کے ان کو گایا جاتا ہے۔ ان میں ایک شعر دیکھیے اور آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کتنی خطرناک بات ہے جو ہمارے گھر کی خواتین بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو پڑھتی ہیں۔ کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، دلا دے الہی کریمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، میں تیری ہوں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ اب اس کے بعد کا شعر سنیے کہ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، وہ شاداب گنجا دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ غوث الورا کا، انہی کے صدقے کرم مانگتی ہوں۔ پنجتن 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ 5 جو شخصیات ہیں انہیں شیعی اصطلاح میں، شیعہ حضرات کی اصطلاح میں پنجتن کہا جاتا ہے، اور ان پنجتن کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے یہاں دعا کی درخواست کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو واضح طور پر بدعت ہے اور ایک نیا کام ہے شریعت میں۔ ہماری خواتین یہ سمجھتی نہیں ہے کہ پنجتن کا تصور کیا ہے اسلام میں۔ پنجتن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بیان فرمائی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان 5 شخصیات کے حوالے سے اگر کوئی دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا قبول ہوگی، بلکہ دعا براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں ہر پکارنے والے کی دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، لہذا چاہیے کہ لوگ مجھ سے دعا کریں اور میرے اوپر ایمان رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور الہی تجھے واسطہ غوث الورا کا، غوث الورا کہتے ہیں مخلوق کی فریاد سننے والے، تمام مخلوقات کی فریاد سننے والے کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہا جاتا ہے غوث الورا۔ ورا کے معنی ہوتے ہیں مخلوق، مخلوقات اس کی جمع ہوگی، اور غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد رس، فریاد سننے والا۔ اب آپ سوچئے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس شخصیت کا جو ساری مخلوقات کی فریاد سنتی ہے، انہی کے صدقے کرم مانگتی ہوں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ان اشعار کے اندر جو کہی گئی ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ واضح طور پر بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ آخری شعر ہے بحق علی و بحق پیغمبر، بحق بطول اور شبیر و شبر، یہ بھی وہی 5 پنجتن کا تصور ہے کہ علی کے حق کے واسطے سے، پیغمبر کے حق کے واسطے سے، بطول کے حق کے واسطے سے، بطول فاطمہ کا لقب ہے، اور شبیر حضرت حسن کو کہتے ہیں، اور شبیر حضرت حسن کو اور شبر حضرت حسین کو۔ تو اس طرح سے یہی 5 اس میں بھی آتے ہیں کہ انہی کے حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کسی کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس حق کے واسطے سے وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کر سکے، کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ سکے۔ اور آخری شعر قسم 14 معصوم کی دے کے عرب، قسم 14 معصوم کی دے کے عرب، کرم کی نظر سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ یہ 14 معصوم کی قسم دینے کا کیا مطلب ہے؟ 12 امام تو ہوتے ہیں شیعہ حضرات کے، یہ 14 کہاں سے آ گئے؟ میں